ہم لوگ جذباتی قوم ہو گئے، ہم لوگ جذباتی بات سننے کے عادی ہے، جذبات میں آنے کے عادی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں وقف امینڈمنٹ بل ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی دوسرے کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں آگ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ میں تو کہا تھا کہ لاکھوں ایکڑ زمین مسلمانوں نے اس پر ہڑپ لیا، مسلمانوں نے باپ کی وقف کی ہوئی زمین کو بیچ کے کھا گیا، اس زمین کو لوٹ لیا ہے۔ پہلے تو آپ نے لوٹا ہے، اور اب جب ڈنڈا پڑا ہے حکومت کا تو اب تل ملا رہے ہیں۔ جتنے مسلمان وقف کی زمین پہ اپنا گھر بنائے ہیں وہ آخرت اور جہنم سے ڈرتے ہوئے اپنی ساری زمینیں خالی کر دیں، ساری زمینیں خالی کر دیں۔ جتنی زمین باپ کی وقف کی بھی جتنے بیٹوں نے بیچا ہے وہ ساری زمین خالی کریں، وہ دے دیں۔ اللہ رب العزت سے ڈریں، حکومت وقت سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ ہی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہی سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے۔ تو اللہ ہی حکومت دینے والا ہے۔ جب مسلمان عادل ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تو اس کا حاکم اورنگزیب جیسا تہجد گزار اللہ دیتا ہے، جو 50 سال تک شاسن کر کے فتویٰ عالمگیری کی صورت میں فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا قیامت تک لے چھوڑ جاتا ہے، اور ہندوستان سونے کی چڑیا کہلانے والا اس میں سے اپنے کفن کے لیے، قبر کی کھدائی کے لیے 1 پیسہ تک وشال ہندوستان کا کے خزانے کا اپنے کفن کے لیے استعمال نہیں کرنے کی وصیت کر جاتا ہے۔ بتا اتنا بڑا نیک پرہیزگار خدا ترس بادشاہ جو سونے کی چڑیا والے ہندوستان کا 1 پیسہ اپنے کفن کے لیے نہ کھایا ہو، اس کو لوگ بے ایمان کر رہے ہیں، اس کی لاش کو لوگ قبر سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا تم آج سے 400 سال پہلے تھے؟ نہیں تھے، تو تم نے کیا پڑھ کے اس کو ظالم کہا؟ تاریخ پڑھ کے؟ تاریخ لکھنے والا جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے، تاریخ لکھنے والا جھوٹ بھی تو لکھ سکتا ہے، تاریخ لکھنے والا غلط بھی تو لکھ سکتا ہے۔ تو پھر ایک غلط بات جس نے لکھ دی، اس بات کو سچ جان کر اس کی قبر کی لاش اکھاڑنے کے لیے چلیں گے؟ کس قدر پاگل پنی ہے، کس قدر دیوانگی ہے، کس قدر وحشت ہے۔ قیامت جب قریب آئے گی تو دنیا پاگلوں سے بھر جائے گی۔ یہ پاگل ایسے بھرے ہیں صاحب، قبر اکھاڑ دیں گے، کوئی صاحب قانون کو ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں، صاحب کوئی مسجد کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ آخر یہ سماج میں آگ لگانے کے بعد تم بھی نفس چین سے جی نہیں پائے گا۔ جب آگ لگے گی سماج میں تو تیرا گھر بھی جلے گا، تم بھی جلے گا۔ اس لیے وہ دیوانگی چھوڑ دو، محبت سے سماج میں رہو۔ 50 سال تک حکومت کیا تھا اس بندے نے، اگر اتیاچار کر کے کرتا، مٹھی بھر لوگ، یہ صاحب اتنے میجورٹی پہ شاسن نہیں کر پاتے، شاسن عدل سے ہوتا ہے۔ تاریخ کی باتوں پہ اعتماد کر کے بہت سارے لوگ مسلمان کہلانے والے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ سے نفرت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تاریخ پڑھ کے کہتے ہیں تاریخ اور حدیث میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو تاریخ کو پھینک دیا جائے گا کوڑے دان میں، حدیث مانی جائے گی، قرآن مانا جائے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام، حدیث مصطفیٰ کا کلام۔ تاریخ کوئی آدمی لکھتا ہے، آدمی کے لکھنے میں ڈاؤٹ، شک، جھوٹ سب کا احتمال ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، حدیث اللہ کا کلام۔ تو حدیث میں حسین کی فضیلت، امام حسن کی فضیلت، امیر معاویہ کی فضیلت، سارے صحابہ کی فضیلت۔ لیکن اگر کوئی تاریخ لکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر دی، انہوں نے جھوٹ لکھ دیا، تو تاریخ پڑھ کے اپنے آپ کو جہنمی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے قرآن پڑھ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے یہ قرآن اور احادیث کریمہ کی تعلیمات سے عبارت مسلک ہے، جس میں نفس نہیں، صرف تاریخ نہیں، بلکہ قرآن، حدیث، شریعت، سچائی پر مشتمل۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ درگاہ کی تعمیر کرنا ضروری نہیں ہے، مسجد کی تعمیر ضروری ہے تاکہ مستزدہ کیا جائے، لیکن ہاں درگاہ پہ جانا حرام بھی نہیں ہے، وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا حرام بھی نہیں ہے، مگر پہلے مسجد آباد ہوگی، پہلے نماز ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد فاتحہ پڑھنے کے لیے درگاہوں پہ جایا جائے گا۔ جس طرح نماز کے بغیر فاتحہ بے روح ہے، وہ فاتحہ پڑھنا کام نہیں آئے گا، اسی طرح اگر کوئی شخص فاتحہ کو حرام کہتا ہو، نماز پابندی سے پڑھتا ہو، وہ بھی ایک غلط راستہ چنا ہے۔ تو یہ راستہ بیچ کا مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ نماز بھی ہوگی، فاتحہ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، جلوس محمدی بھی نکلے گا، نماز، روزہ، حج و زکات بھی ادا ہوں گے، اور اولیاء و صالحین کے مزارات پہ حاضری بھی ہوگی، غوث و خواجہ کا لنگر بھی بٹے گا، یعنی فرض بھی ادا ہوگا، نفل بھی ادا ہوگا۔ یہی سیدھا راستہ جنت الفردوس چلا جائے گا۔
یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت. یہاں ڈگڈگی بجانے کی کوئی جگہ نہیں ہے, یہاں جھال بجانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, یہاں صرف تعزیہ لے کے ڈھونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, یہاں صرف قوالی لے کے ہارمونیم پیٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں قرآن کی تلاوت, حدیث پاک کی تلاوت, اولیاء و صالحین کی حیات طیبہ سے نور, شریعت پر عمل, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ, یہ بنیادی بیسک پیلر ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی رہتی ہے. بغیر نماز کے عمارت کھڑی نہ ہوگی, بغیر روزے, حج و زکوٰۃ کی عمارت کھڑی نہ ہوگی. اس کے علاوہ اخلاقیات پہ اسلام زور دیتا ہے. اپنے گھر میں کیسے رہیں, پڑوس سے کیسے رہیں, رشتہ دار سے کیسے رہیں, میاں بیوی کے تعلقات کیسے رہیں, ہر جگہ صبر صبر صبر. ظلم سے اندھیرا ہوتا ہے, صبر سے گھر میں, سماج میں اجالا ہوتا ہے. دوسروں سے امید نہ رکھیں کہ وہ مجھ کو سلام داغے اور مجھ کو تحفہ بھیجے اور میرے بیمار پڑنے کے بعد دیکھنے کے لیے آئے اور میں بھینس بن کے بیٹھا رہا ہوں, میں تو مالدار ہوں, میں کیوں جاؤں. یہاں نہیں ہوتا. اسلام کہتا ہے کہ وہ آئے نہ آئے تم جاؤ, وہ سلام کرے نہ کرے تم کرو, وہ تم کو دعوت دے نہ دے تم دو. یہاں یک طرفہ قدم آگے بڑھاؤ, یہاں دل جیتنے والا کام کرو, یہاں دشمنی پہ دشمنی بڑھانے والا کام نہیں کرو. یہاں اسے جڑو جو تم سے کٹ رہا ہے, اس کو سلام کرو جو تم کو سلام نہیں کر رہا ہے, اس کے گھر جاؤ جو تم کو دعوت نہیں دے رہا ہے. کیا مطلب؟ جنتی سماج, اسلامی انوائرمنٹ بنانے کے لیے اخلاق بلند کرنا ہوگا. یہ ہے اسلام. اسلام نے اخلاق پہ زور دیا ہے, اسلام نے عبادات پہ زور دیا ہے, اسلام نے حقوق پہ زور دیا ہے. یہاں جانوروں کی طرح زندگی ہے, جنت پکی ہے. نہ بد اخلاقی, بدتمیزی, بے حیائی, جہالت, بے شرمی کی انتہا ہے, اور جنت پکی ہے. جیسے کوئی ڈھول لے کے بیٹھا ہے, کوئی صاحب تماشا لے کے بیٹھا ہے, کوئی بتاشا لے کے بیٹھا ہے, کوئی لہبان لے کے بیٹھا ہے, کوئی کچھ لے کے بیٹھا ہے. قرآن لے کے کون بیٹھے گا, شریعت لے کے کون بیٹھے گا, حدیث لے کے کون بیٹھے گا, اولیاء و صالحین کی زندگی لے کے کون بیٹھے گا. مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ صحابہ کی زندگی بیان ہو, اس سے نور حاصل ہو, قرآن کریم کی آیت بیان کی جائے, اس سے نور حاصل ہو. تو مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. یہ محبت کب زیادہ ہوگی؟ جب بندہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے گا, صحت پہ, تندرستی پہ, اولاد پہ, اچھے پڑوسی پہ, اچھے کاروبار پہ, اور اچھے موسم پہ. جتنا غور کرتا جائے گا محبت اللہ کی بڑھتی جائے گی. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت جس اللہ کا پتہ جس مصطفیٰ نے دیا ہے اس سے محبت. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت مومن مصطفیٰ سے کرتا ہے. چونکہ باپ نے پیدا کیا, مصطفیٰ نے ایمان دیا, مصطفیٰ کی وجہ سے قرآن ملا, مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں کعبہ ملا, جس کی وجہ سے ساری کائنات بنی. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے. تو مصطفیٰ سے محبت اولاد سے زیادہ, والدین سے زیادہ, جان سے زیادہ, بیوی بال بچوں سے زیادہ. یہ اس وقت ہوگا, صرف زبان سے نہیں چلے گا, یہ لول سے نہیں بلکہ ایکٹیویٹیز سے. جیسے مدینے کی اس خاتون نے ایکٹیویٹیز سے بتایا کہ مصطفیٰ سے محبت سب چیز سے زیادہ مجھ کو ہے. فجر کی نماز بال بچوں کو چھوڑ کے نہا کے مسجد جائیں, تب پتہ چلے گا ہاں نیند سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, گھر سے زیادہ پیار ان کو مصطفیٰ سے ہے. کیوں؟ حضور نے کہا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے فرمایا ہے فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. ایکٹیویٹیز سے بتائیے کہ ہم کو حضور سے محبت ہے. سرکار دو جہاں کی محبت, فتن و فساد کے وقت میں سنتوں پہ عمل, داڑھی رکھیں, صرف داڑھی ہی نہیں بلکہ اپنے دل کو مومن بنا کے رکھے. حضور نے 3 بار اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. یہاں ہے تقویٰ, یہاں ہے تقویٰ. بہت سارے جنس پہننے والے اتنا مضبوط یقین اللہ پر رکھتے ہیں کہ ہر حال میں ٹوٹ کے اللہ رب العزت کی اللہ سے فریاد کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جبہ پہننے والے, دستار پہننے والے اتنے کمزور ہیں کہ 10 روپے کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالیں. یہ اس کا تعلق دل سے ہے. التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں رہتا ہے اور تقویٰ یہاں رہتا ہے. اس لیے اپنے دل کو بدلنے کی ضرورت ہے. بظاہر پہ تو سب لوگ مرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. بظاہر رہے کالا کپڑا, دل اجلا رہنا چاہیے. بظاہر رہے پھٹا پرانا مگر دل اجلا رہنا چاہیے. دل اجلا وہ ہے جہاں نفرت نہ ہو, جہاں حسد نہ ہو, جہاں کینہ نہ ہو, جہاں خدورت نہ ہو, جہاں گھمنڈ نہ ہو, جہاں مسکینیت ہو, جہاں عاجزی ہو, جہاں خاکساری ہو. جو آقا علیہ السلام ساری کائنات کے مالک, وہ کہتے تھے اللہم احینی مسکینہ
وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمرَةِ الْمَسَاكِينَ۔ اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مجھے حالت مسکینیت میں موت عطا فرما، مجھے مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو مضبوط ایمان عقیدے کی نعمت عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، سارے فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو سجانے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔